السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی کے معزز دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بہانے باز محمد طارق صاحب، میرے چھوٹے بیٹے کو کافی دنوں سے بخار تھا۔ ٹیسٹ کرانے پر پتہ چلا کہ ٹائیفائڈ ہے۔ اب کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ٹائیفائڈ کا علاج بھی مہنگا ہے صاحب جی، مجھے 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ کرم الدین نے سیٹ ابرار کو اپنی فریاد سنائی اور ساتھ ہی مدد کی اپیل بھی کر دی۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ سیٹ ابرار شفقت بھرے انداز میں بولے اور ہزار کی 3 نوٹ کرم الدین کی جانب بڑھا دیے۔ کرم الدین نے نوٹ جیب میں ڈالے اور دعائیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیگم ابرار بھی وہیں آ گئی اور انہوں نے کرم الدین کو پیسے لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کرم الدین کے جانے کے بعد وہ بولی، میں کہتی ہوں اس کو اپنی اوقات میں رکھے، اتنا سر پر نہ چڑھائے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتا ہے پیسے اینٹنے کا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی 5000 روپے لے کر گیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ بڑے بیٹے کو چوٹ لگی ہے، سر پر ٹانکے آئے ہیں، اسپتال میں داخل ہے اور اس سے پہلے اپنی بیوی کے لیے آپ سے اچھی خاصی رقم لے گیا تھا کہ اس کے گردے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن کروانا ہے، اور آپ ہیں کہ حاتم تائی بنے بیٹے ہیں، جو آیا جھولی پر دی۔ پیسے تو جیسے درختوں پہ اگتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ابرار صاحب کو جل کٹی سنا رہی تھی۔ بیگم، ضرورت مند کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ چلو اب غصہ تو کو کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر سیٹ ابرار ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گئے۔ کرم الدین 3 سال محنتی لیکن بطونی نوجوان تھا اور 6 مہینے قبل ہی سیٹ ابرار نے اس کو اپنے ملازمت پر رکھا تھا۔ اس نے سیٹ ابرار کو بتایا تھا کہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں اور کرائے کے مکان میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ باپ بیمار رہتا ہے۔ سیٹ ابرار نے خفیہ طور پر چھان بین کرا لی تھی۔ اس میں سچ کے ساتھ ساتھ کچھ غلط بیانی بھی تھی۔ شام کو جب سیٹ صاحب اپنی فیکٹری سے واپس آئے تو بیگم صاحبہ کو اپنا منتصر پایا۔ سلام دعا کے بعد جب سیٹ صاحب نے خیریت دریافت کی تو وہ پھٹ پڑے اور زور سے کہنے لگے، میں نہ کہتی تھی کہ مجھے تو پہلے ہی یہ سب کچھ ڈرامہ لگتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے رقم لے جاتا ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ سیٹ صاحب بیگم صاحبہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ یہ پوچھے کہ کیا نہیں ہوا؟ وہ تنگ کر بولے، اچھا تو بتاؤ کیا نہیں ہوا؟ سیٹ صاحب نے اطمینان سے کہا، جب کرم الدین آپ سے پیسے لے کر گیا تو میں نے اپنے پرانے ملازم کو بھیجا کہ ذرا اس کا پیچھا کرے اور پتہ کر کے بتائے کہ واقعی اس کا بچہ بیمار ہے یا بہانے بازی کر کے یہ پیسے لے گیا ہے۔ واپس آ کر عبدالقیوم نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ کرم الدین کی تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ بیگم صاحبہ نے بات مکمل کی اور سیٹ ابرار کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گئی کیونکہ سیٹ ابرار کی آنکھوں میں حیرت کے بجائے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، بیگم صاحبہ نے چڑھ کر کہا۔ سیٹ صاحب کچھ دیر تک مسکراتے رہے، پھر بولے، بیگم جو بات آپ کو آج پتہ چلی ہے وہ مجھے جب ہی پتہ چل گئی تھی جب میں نے کرم الدین کو ملازمت پر رکھا تھا۔ کیا؟ بیگم صاحبہ اچھل پڑی۔ اس کے باوجود بھی بیگم صاحبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر سیٹ ابرار ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے، اس کے باوجود بھی کہ مجھے علم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، مگر اپنی حقیقی ضرورت کو بیان کرنے کے بجائے وہ مختلف بہانے بناتا ہے تاکہ اس کی بات میں وزن ہو اور میں انکار نہ کر سکوں۔ دراصل میں اس کے باپ کا مقروض ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے، وہ میرا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے، اس کے پاس نقد رقم نہیں تھی، اس نے مجھے پرائز بانڈ دے دیا تھا۔ اتفاق سے وہ بانڈ کھل گیا اور مجھے لاکھوں روپے مل گئے ہیں۔ یہ بات میں نے اسے بتائی اور رقم بھی اسے دینے کو تیار تھا۔
लेकिन उसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो, मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था, मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे अहमदुद्दीन को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए ही करमुद्दीन पैसे मांगता है। ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये सब करमुद्दीन के बाप की वजह से है। उसका ये तरीका गलत है और मैं खुद मुनासिब मौके की तलाश में हूँ ताकि उसकी सलाह कर सकूँ। सेठ साहब इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रही। इस कहानी से जो सबक मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने बूझे किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हालात व वाक़ियात को जानकर ही किसी के मुतालिक अच्छी या बुरी राय कायम करनी चाहिए।